لیکن وہ کون سا ایسا کپڑا ہے جو ہے تو پاک لیکن پھر بھی اس کو پہن کر ہم نماز نہیں پڑھ سکتے, نماز ہوگی نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. بھائی خیریت سے ہیں؟ ہاں بس الحمد للہ بڑھیا ہے. اچھا اللہ کا شکر ہے. بیٹا خیریت سے ہیں آپ؟ نام کیا ہے آپ کا؟ جناب. جناب, ماشاء اللہ اچھا نام ہے. چلیے آپ لوگوں سے ہم کچھ سوال کرتے ہیں اور آپ کریں کوشش جواب دینے کی. جواب آئے گا تو ٹھیک ہے, ورنہ ہم ہیں پھر بتانے کے لیے. اور سوال جو ہم کریں گے نا, نماز کے اندر بہت سی ایسی غلطیاں ہیں جو ہم سے ہو جاتی ہے, نماز ہماری ختم ہو جاتی ہے لیکن ہمیں ان چیزوں کا احساس نہیں ہوتا ہے. جی. تو یہ بس لوگوں کی اصلاح کے لیے ہم یہ سوال کر رہے ہیں. تو پہلے تو میں آپ سے معلوم کرتا ہوں, جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو الحمد شریف قرآن مقدس کی سورہ ہے یا کوئی اور سورت ہم قرآن مقدس کی نماز میں پڑھتے ہیں. جی. لیکن ہم کیا ہے بغیر دیکھے پڑھتے ہیں. لیکن ہم وہی چیز قرآن مقدس ہاتھ میں لے کر دیکھ کر پڑھیں نماز کے اندر تو کیا نماز ہو جائے گی؟ نہ نہیں ہوگی, کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ دیکھ رہو دھیان تمہارا پھر ادھر ہو گیا نا, دیکھ کے تم پڑھ لو اس کو دیکھ کر پڑھنے سے نہیں ہوگی. ایسے. ہاں جواب یہی ہے ہاں. کہ دوران نماز اگر ہم قرآن مقدس کی تلاوت اس کو دیکھ کر رہے ہیں نماز میں, قرآن پڑھنے دیکھ کر, تو پھر کیا ہماری نماز نہیں ہوگی؟ ہاں تو ہمیں تمہارے چاہیے اندر دل کے اندر ہی ہونا چاہیے یہ بات ساری. وہ تو یہ ہونا چاہیے نا, بندے کو چاہیے کہ یاد کرے نماز, یاد کرے. قرآن مقدس کی. ہاں. اگر مطلب حافظ نہیں ہے بندہ تو کم سے کم قرآن مقدس کی 10 سورہ لاسٹ والی یاد کر لے, جی جی. نماز ہوتی رہے گی اس ہاں, کی. کوشش کرنا چاہیے سب زیادہ سے زیادہ صورتیں وہ قرآن مقدس کی یاد کرے نماز کے لیے. ٹھیک. لیکن اگر یاد نہیں کر پا رہا ہے تو کم سے کم 10 صورتیں الحمد تعالیٰ سے لے کے سورہ ناس تک یاد کر لے, نماز ہوتی رہے گی. ماشاء اللہ اچھا جواب دیا دوستو. یہ مسئلہ بھی ہے بھائی, بہت سے ہمارے بھائی یہ بولتے ہیں کہ صاحب قرآن ہی تو پڑھنا ہے, بغیر دیکھے پڑھیں یا دیکھ کر پڑھیں. بات تو کی ایک ہی بات نہیں ہے, دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. بھائی آپ سے معلوم کرتے ہیں ہم, یہ بھی نماز سے جڑا ہوا سوال ہے کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہوتے ہیں اور ہمیں کئی خارش ہونے لگتی ہے, کھجلی ہونے لگتی ہے, تو ہم نے ہاتھ ہٹایا اور خارش کر لی, کھجا لیا, تو کیا کھجانے سے نماز ٹوٹ جائے گی یا نماز ہو جائے گی؟ کچھ معلوم ہے؟ قریباً 1 یا 2 بار کھجلا سکتے ہو, اس کے آگے کھجلاؤ گے تو نماز آپ کی نہیں ہو پائے گی. 2 مرتبہ شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ کھجا سکتے ہو ہاتھ ہٹا کر. تیسری بار آپ پھر ہاتھ ہٹا کھجاؤ گے تو نماز آپ کی نہیں ہوئی, نماز آپ کی فاسد ہوئی, ختم ہو جائے گی. لیکن اگر ایسا ہوا جیسے مان لو مثال یہاں کھجلی ہو رہی ہے, نیت بندی ہوئی ہے, میں نے ہاتھ ہٹایا کھجا لیا, دوبارہ پھر کھجا لیا, یا کہیں اور بھی تیبارہ کھجا لیا تو نماز ختم ہو گئی. لیکن اگر میں نے ہاتھ رکھا اور دیر تک کھجاتا ہی رہا ایک ہی جگہ, تب نماز نہیں ٹوٹے گی. اچھا. ہاں بس ہاتھ ہٹے گا 2 بار تبھی نماز ٹوٹے گی. ہاتھ ایک ہی جگہ رکھا ہوا ہے, میں کھجا رہا ہوں, نیت بندی بھی ہے, نیت بندی بھی ہے, تب نماز کیا ہے ہو جائے گی. بچے بھی ہیں. ایک سوال ہے, انسان کے جسم کے جو حصے ہوتے ہیں ان میں سے کون سا حصہ ہے جس کو بادشاہ کہا جاتا ہے جسم کا؟ زبان. نہیں زبان نہیں ہے, دل. ہاں دل ہے. دل انسان کے جس باڈی کا ایک ایسا پارٹس ہے, ایسا حصہ ہے جس کو پورے جسم کا کیا ہے بادشاہ کہا جاتا ہے. اور دل کیا ہے اپنے آپ میں مفتی بھی ہوا کرتا ہے. لوگوں کو نہیں پتا ہوگا دوستو, دل بہت بڑا ایک عالم ہے اور مفتی بھی ہے. وہ کیوں ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب ہم کوئی غلط کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں نا تو دل گواہی دیتا ہے کہ یار مت کر, یہ غلط ہے. کوئی گناہ اگر ہم کرتے ہیں تو دل کہتا ہے کہ مت کر, یہ گناہ ہے, لیکن پھر بھی ہم کر جاتے ہیں. تو یہ بہت بڑا عالم ہے دل بھی اپنے آپ میں, دل کی بھی صاحب سننا چاہیے انسان کو. چلیے یہ سوال ہم نے کر لیے ہیں. اور جو ہے نماز میں جو ہے اگر جیسی موبائل لے جاتے ہیں اس کی ٹون بجتی ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے اس کے؟ ماشاء اللہ آپ کا سوال دیکھیے, ہم بہت سے لوگوں سے سوال کرتے ہیں لیکن کوئی لوٹ کے ہم سے سوال نہیں کرتا ہے. جو سوال ہم سے کرتا بھی تو انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں جواب دینے کی. آپ نے جو ہم نے سوال کیا کہ اگر دوران نماز ہمارے پاس فون ہے, فون بجنے لگے, ٹون بولنے لگے تو کیا کرنا چاہیے؟ نماز کو مکمل کرنا چاہیے, نماز توڑنا چاہیے یا فون بند کرنا چاہیے؟ یہ سوال ہے نا آپ کا. جی جی. ہاں تو دیکھیے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم دوران نماز ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز پڑھتے پڑھتے اگر فون ہمارا آ گیا تو اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم صاحب ہاتھ ہٹا کر اور فون بند کر سکتے ہیں تو ہم فون بند کر سکتے ہیں, اجازت ہے ہمیں. اور یہ لگتا ہے کہ صاحب ہم اس کو بند نہیں کر پائیں گے, بار بار ہاتھ ہٹانا پڑے گا, ایسی صورت میں فون کو اپنی حالت پر چھوڑ دیا جائے اور نماز کو اپنی مکمل کیا جائے. لیکن بھائی خیر یہ رکھا جائے کہ جب بھی نماز کے لیے جائیں یا تو فون آف کر لیں یا گھر چھوڑ جائیں یا پھر سائلنٹ کر لیں. جی جی. کیونکہ کئی بار تو ہم نے ایسا دیکھا کہ صاحب لوگ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں اور نوجوان ہمارے گانے وغیرہ لگا لیتے ہیں. بتاؤ خود آئے گھر کے اندر گانے بج رہے ہیں, پھر کتنا بڑا گناہ بج جاتے ہیں, ٹون لگی ہوئی ہوتی ہے نا گانے والی تو بجے. اب جب گانے
जो जिसके फ़ोन में गाने आ रहे हैं वो खुद भी गुनाहगार हो रहा है, लोगों को सुना रहा है, वो भी बेचारा लपेट के अंदर आ रहा है। हाँ, लपेटे और फिर में साथ मस्जिद के अंदर, अल्लाह के घर के अंदर गानों की आवाज़ है। हाँ, दोस्तों अगर आपने टून ही लगाना है तो सिंपल कोई टून लगा ले फ़ोन पर, हाँ। या फिर कोई नाते पाक लगा ले, हाँ नाते पाक की लगा ले, उसमें ताकि सही मेरा कोई गुनाह में कोई दाखिल ना हो। हाँ, सही। तो ये भाई का सवाल है, इसका जवाब मैंने दे दिया। साहब अगर आप बंद कर सकते हो एक ही बार में तो हक जाकर बंद कर दें, वरना उसको अपनी हालत पे छोड़ दें। अच्छा, एक सवाल और मेरे जहन में आ गया, और बच्चों आप भी लोग भी शामिल हो और आप भी सब शामिल हैं। सवाल मेरा ये है, जैसे नमाज पढ़ने के लिए कपड़ा पाक होना ज़रूरी है, जी जी, ठीक है, कपड़ा आपके पास में नहीं है, वो मजबूरी है, नंगे बदन नमाज पढ़ सकते हो, लेकिन अगर कपड़े आपके पास में है तो कपड़ा पाक होना चाहिए नमाज के लिए। लेकिन वो कौन सा ऐसा कपड़ा है जो है तो पाक लेकिन फिर भी उसको पहनकर हम नमाज नहीं पढ़ सकते, नमाज होगी नहीं? ज़हनी आजमाइश के लिए पूछ लिया मैंने आपसे। अंडरवियर। जब तक जो है अगर कुर्ता पजामा है हमारे पास में और है पाक, जब तक रुमाली नहीं होगी उसके अंदर, नहीं रुमाली वाला ही मसला नहीं है, तैमन में रुमाली नहीं होती है ना, तेमद नहीं, पैजामा उसकी बात हो रही है, कुर्ता पैजामा पजामे हो, पैंट में भी रुमाली नहीं होती है। की। हाँ, ये भी अच्छा किया आपने इसको सामने ये बात लगाई। दोस्तों बहुत सारे हमारे भाई कहते हैं कि साहब पजामे में रुमाली होना चाहिए, नेकर अगर नहीं है अंदर से तो रुमाली पजामे में हो या नेकर में हो, ऐसा नहीं है। रुमाली से नमाज का कोई ताल्लुक नहीं है। रुमाली इसलिए कपड़ों में लगाई जाती है ताकि कपड़े थोड़े फैले रहें और नमाज पढ़ने में आसानी हो जाए हमें। टाइट पहनना हो। और टाइट पहन के आप नमाज पढ़ोगे, नमाज क्या हो, मकरू होगी, हाँ, दिक्कत होगी मकरूह उसमें। होगी, हाँ, सही बात है। तो रुमाली से सनी साहब नमाज हो जाएगी। बहरहाल मेरा सवाल जो था कि वो कौन सा कपड़ा है जो पाक है फिर भी हम उसको पहनकर नमाज नहीं पढ़ सकते, और ये बस आपके जहन के लिए मैंने पूछ लिया ये सवाल। ये हो सकता है आपको हमें मालूम पता नहीं। आपको है ना मुझे। बेटा मालूम है? मैं बताता हूँ, चोरी का कपड़ा। चोरी का बात सही है आपकी। अगर आपने किसी का कपड़ा चोरी किया अब वो पहन लिया नमाज, और वो पहन लिया तो नमाज फिर क्या है, नहीं होगी। जिंदगी तक नहीं होगी उससे नमाज। या बहुत से हमारे ये करते साहब, कहीं गए मार्केट में, एक आध कपड़े चोरी कर लिए हाँ। और सिलवा लिया और पहन लिया, साहब जा रहा है जुम्मे की नमाज पढ़नी, ईद की नमाज पढ़ने, भाई नमाज होगी नहीं यार, कितना ही पाक कपड़ा हो, चोरी है कपड़ा। सही, चोरी हाँ, का तो कपड़ा। दोस्तों जितना हो सके आप लोग ज़रूर वीडियो शेयर करें। बहुत शुक्रिया भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।